بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جبار یا قہار۔ اسماء حسنہ کی شرح میں ان دو اسماء کو بڑی جلالیت، ہیبت اور مقبولیت ہے۔ یہ دونوں اسم جلالی ہیں اور مقہوری اعداء یعنی دشمن کی مغلوبی کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، دشمن کو شکست پا کرنے کے لیے ان دو اسماء کا اہم کردار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ہیبت اور دبدبہ رعب مثل بادشاہوں کے ہو، حکمرانوں کے ہو، تو اس کو یہ اسماء تلاوت کرنے چاہیے۔ اور اگر دشمن کی مقہوری کے لیے، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے یہ اسماء پڑھے جائیں تو یہ خیال رکھا جائے کہ دشمنوں میں سے کوئی، حاسدوں میں سے کوئی مسلمان مومن نہ ہو، اس لیے کہ کسی مسلمان مومن کی ذلت اور خواری شرعاً جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں۔ وہ ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا۔ ہاں، ان کو مطیع کرنے کے لیے، صلح و صفائی کے لیے اور امن و آتی کے لیے اگر یہ پڑھے جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو گھر سے بے گھر کرنا، کسی بیماری میں مبتلا کرنا، کسی مصیبت اور آزمائش میں ڈال دینا، اس لیے ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ دشمن کی مقہوری کے لیے 300 بار روزانہ پڑھے جائیں، دشمن ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور اگر انہی اسماء کو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 300 بار پڑھا جائے تو پھر اور ہی زیادہ زود اثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی مسلمان مومن کی دشمنی کی بنا پر ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ کسی مسلمان اور مومن کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ورنہ اللہ بے نیاز ہے۔ جو جباریت اور قہاریت اس قاری کے ہاں ہوگی، اس کا خالق بھی وہی اللہ ہے، اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے جی نا۔ وہ دونوں کے درمیان صلح بھی پیدا کرا سکتا ہے، دشمنی پیدا کرا سکتا ہے، سب کچھ کرا سکتا ہے، لیکن انسان کو اپنی طرف سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اور اللہ جب انتقام لیتا ہے نا تو وہ پھر حکیمانہ حکمت کے مطابق لیتا ہے۔ تو اس لیے دشمن کو اس کی دشمنی سے باز رکھنے کے لیے پڑھا جائے، نہ کہ اس کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ ہاں، جب جادو اور جنات کا اثر ہو تو پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ، پاؤں پانی میں رکھیں، یا قہارو یا جبارو یا قہارو جبارو کی 11 تسبیحاں پڑھیں، یعنی 1100 بار۔ تو پھر اس کا عمل دیکھیں، جنات اور جادو والے کی چیخ و پکار سن کر پتہ چل جائے گا کہ ہاں کوئی چیز اثر کر رہی ہے۔ بڑے سے بڑا جنات، بڑے سے بڑا عفریت تنگ کرتا ہو، گھروں میں قبضہ کرتا ہو، یعنی ہر قسم کی اس کی شرارت سے بچنے کے لیے یا قہار اور یا جبار کو عمل میں لایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس شر سے انسان کو محفوظ فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اس کا قاری بن جاتا ہے، پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک جباریت اور قہاریت آ جاتی ہے۔ سخت دل نہ بنو، مومن بنو۔ اللہ کے وہ جلالی نام نہیں، وہ جمالی نام پڑھو جس کے اندر سے جمال ٹپکتا ہو۔ جلال بھی ٹھیک ہے، اس کی جلالیت، قہاریت، لیکن انتقامی صورت میں نہیں۔ اپنے رعب اور دبدبہ کو قائم رکھنے کے لیے یہ ہر گاؤں، ہر معاشرے، ہر خاندان میں عزت پانے کے لیے کچھ نہ کچھ
کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں۔ اور اگر اس کو پابندی شرائط اور خلوت میں پڑھے، نفس میں پاکیزگی، طبیعت میں انکساری اور نیک نیتی ہو، نیک نیتی کے مقصد سے پڑھے اور مقاصد اس کے کامیابی ہوں، دشمن پر غلبہ حاصل ہو، عظیم القدر اور جلیل المرتبت گردانا چاہے ہونا چاہے، تو تب پڑھ سکتے خلوت میں، جلوت میں۔ لیکن بار بار یہ کہہ رہا ہوں، بہت جلالیت ہے اس میں، بہت جلالیت ہے، ایسے نہ پڑھا جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کی صورت میں نہیں، رائے راست پر لانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ابو العباس احمد فرماتے ہیں کہ مریدوں اور اہل ریاضت کے لیے مناسب ہے کہ نفس مغلوب اور شہوت سے محفوظ رہے، خود بھی اپنے اوپر یہ دیکھ لے کہ میرا نفس شہوت پرست تو نہیں ہے، اور نفس کہیں لا و لب میں تو مصروف نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ پڑھے وہ کسی اور نیت سے اور نتیجہ کہیں اور نکلے۔ اپنے نفس کی پاکیزگی بھی شرط ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی، طہارت، نیک نیتی، خلوص، اخلاص، یہ ساری چیزیں شرط ہیں، پھر جا کر کوئی چیز کیا کرتی ہے، عمل کرتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ صرف بدنیتی کی نیت سے اگر پڑھا جائے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صورت ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے تو اس سے پرہیز کیا جائے، احتراز کیا جائے، سب سے بہتر یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد خان رضا، اس میں یا جبار ہو یا اللہ ہو، اس کے ساتھ قہار کا لفظ نہیں، یا اللہ ہو یا جبار ہو، پنج گنج قادریہ میں لکھا ہے۔ بعض نماز عصر 100 بار پڑھا جائے تو اس کے اپنے اثرات ہیں۔ ہر بزرگ نے جس طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے اس کی ریاضت کی ہے، اس کی دعوت کی ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کے فوائد اور نقصانات ویسے ہی ہیں جس طرح اس بزرگ نے تحریر کیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ خود اپنی سوچ سے ایک تعداد مقرر کر لے اور وہ تعداد اس کے حکمت میں، جس کو کہتے ہیں اعداد موقوفی، ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں، صاحب کشف بننے کے لیے اگر کیا جائے، اور پھر کوئی اس کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر دے، پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے کتنا سود مند ہے اور کتنا مضر ہے، نقصان دینے والا ہے۔ تو اس لیے بچا جائے۔ سب سے پہلی اور آخری نصیحت میری طرف سے یہی ہے کہ اس کو اصلاح باطن کے لیے، اصلاح احوال کے لیے، صلح کے لیے، آتشی کے لیے، امن کے لیے پڑھا جائے، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔